اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ، ان قریب اس امت پر ایسے حالات آئیں گے یعتدون فی الطہور والدعاء کہ لوگ وضو اور دعا میں زیادتی کریں گے، اعتدال سے آگے نکل جائیں گے، جو طریقہ ہے اس طریقے کو کراس کریں گے۔ آپ آئندہ دیکھ لینا، شاید دیکھا ہو کچھ لوگ وضو میں بس چہرہ دھونا شروع کرتے ہیں تو یہ جگہ بھی دھوتے ہیں، کانوں پہ انگلیاں بھی مارتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں، پھر ادھر بھی ہاتھ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو چہرہ دھونے کا ہے۔ یہ نیچے والی جگہ چہرے میں ہے، یہ جگہ چہرے میں ہے، یہ جگہ چہرے میں ہے، تو وضو میں بھی زیادتی کریں گے، چہرہ دھونے میں، پھر خلال کرنے میں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی کی صرف یہاں داڑھی تھی، یہ جگہ نظر آ رہی ہے، اور اس کو وضو، پہلے بتا دوں یہ سندھ کا واقعہ ہے، ادھر کی بات نہیں ہے، آپ نہ پریشان ہو جانا کہ کسی کا۔ سندھ میں ایک ساتھی کو دیکھا ہے، اس کی یہاں داڑھی تھی اور ٹوٹی کے نیچے کر کے نا یوں خلال کیا جا رہا ہے۔ اس داڑھی کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری نہیں تھا، اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی۔ جس کی داڑھی گھنی ہو اس کا اور حکم ہے، جس کی داڑھی گھنی نہ ہو یہ تو پھر آپ خود بھی پوچھ لیا کریں مسئلہ۔ تو وضو میں بھی زیادتی کرتے ہیں، والدعاء اور دعا میں بھی زیادتی کرتے ہیں۔ کل اس ٹاپک پہ آپ حضرات کو کچھ باتیں سنائی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخفیہ آہستہ، اور آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب امام بخاری نے اس آیت کی کیا تشریح کی؟ انہ لا يحب المعتدین، قال البخاری ای فی الدعاء وغیرہ۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ ای فی الدعاء، دعا میں، وغیرہ۔ اب وغیرہ میں کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، وہ نماز کی تسبیحات ہے، وہ چلتے پھرتے بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ تو وغیرہ امام بخاری کہہ رہے ہیں فی الدعاء وغیرہ، دعا میں اور اس کے علاوہ اور چیزوں میں اعتدال سے آگے نہیں نکلنا۔ ادھر تو ہے لا یحب، صرف یحب کا لفظ بھی آتا ہے تو یحب کا لفظ بھی سن لیں، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی اس کو پسند کرتا ہے جو دعا میں عاجزی کرتا ہے، آہستہ مانگتا ہے، آہستہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ حضرات کو تو جگہ کا نام ہوگا، میں ایک دفعہ یہ کچہری سے سیدھا وہ بکرا منڈی والی سائڈ پہ جو روڈ جاتا ہے، اور پھر وہ ساتھی کے ساتھ جاتا، وہ کہیں رائٹ میں مڑ گئے، پھر وہ رائٹ میں لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ایک قبرستان کے سامنے میں نے اس قبرستان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے خیال ہے کرسچن کا قبرستان تھا، شاید آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگا علاقہ، وہ کن کا؟ کرسچن، ہاں جی، کرسچن کا قبرستان، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اتنا صاف ستھرا ڈسپلن کے ساتھ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی تعلیم کے مطابق، وہ تو کرسچن تھے نا، وہ اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق وہاں ایسے سکون سے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کوئی آدمی یہاں پھر رہا ہے یا کوئی آدمی ہے۔ اور ہم جنازے پہ جاتے ہیں تو گپ شپ، ہم مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو آوازیں مسجد کے پاس سے گزرتی ہیں تو بول رہے ہیں۔ میں عصر کے بعد یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آواز پہچانی ہے، ایک آدمی اس سائڈ پہ اونچا بولے جا رہا ہے، اونچا بولے جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اولاد ادب کرے، پھر کہتے ہیں
کاروبار میں برکت ہو۔ فرشتے یہ پیاز اور لہسن کی اسمیل سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ جو اونچے آواز میں بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور نماز کے الفاظ ادا کرتی ہیں، اس سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں تو یہ پڑھ لینا جب موقع ملے، یہ نمازی سے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو پڑھ لینا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا وعید ہے، تو جو اونچا ذکر، اونچی دعا، اونچے الفاظ یہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ میں تو درخواست کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی تو میری کھلے کی قسمت، کبھی تو اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کا پیغام عام ہوگا۔ آئے گا ایک وقت، یہ علیحدہ بات ہے کہ میں مر جاؤں گا، بعد میں آئے گا۔ اور ویسے آدمی کے شان مقام ویسے مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، ہر ایک کا مقام۔ تو بہرحال مسجد کے پاس سے گزرنا، مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے، اس موقع پر کوئی بات، کوئی گفتگو اور کوئی ذکر اونچا نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھر کا ادب یہ اس کی بات نہیں ہے۔ آپ ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی وکیل کے آفس میں چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، حتیٰ کہ عدالت میں چلے جائیں، وہ یہ آپ کے بٹن ہے نا، یہ بٹن یہ بند کراتے ہیں، یہ بٹن بند کراتے ہیں، اور موبائل سائلنٹ کرواتے ہیں، کہتے ہیں سائلنٹ نہ کرو، آف کرو۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ کے گھر کا کتنا ادب احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ بس یہی دعا آپ کے حق میں، آپ کے اہل و عیال کے حق میں کروں گا کہ جمعہ کی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ اللہ اب والی جو آپ کے دل میں حاجات ہیں، عشاء میں والی، اور صبح کی دعا، فجر کی نماز بھی بڑی عظیم نماز ہے۔ کون سی؟ فجر والی۔ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں آپ کی دعائیں آپ کے حق میں، آپ کی دعائیں آپ کے اہل و عیال کے حق میں، آپ کی دعائیں آپ کے بیماروں کے حق میں، آپ کی دعائیں آپ کے ملک اور ملک والوں کے حق میں قبول فرمائے۔